برادران اسلام، میرے سرکار ہے کیا؟ سرکار ہے کیا؟ سرکار وہ ہے آدم علیہ السلام کی توبہ جس کے صدقے میں قبول ہوئی تھی، وہ سرکار ہے۔ یونس جیسے پیغمبر کی کشتی جس کے ذریعہ سے نجات پانے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ و موسیٰ جس کی امت میں ہونے کے لیے صرف عیسیٰ اور موسیٰ ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء جس کی امت میں ہونے کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، صدیق جیسا جس کا غلام ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ علی جیسا جس کا خلیفہ ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ حسن و حسین جیسا جس کے نواسے ہوں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ غوث اعظم بغدادی جیسا جس کا غلام ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ خواجہ اجمیری سنجری جیسا جس کا غلام ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو بیمار پر ہاتھ رکھ دے بیمار شفا پا جائے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، جو جابر کے بچوں پر ہاتھ رکھ دے، ہاتھ رکھ کر زندہ کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، میں کیا شان بیان کروں، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی نہیں، میرے آقا کی کوئی مثل نہیں، کوئی مثال نہیں۔ اب کیا کہیں سے یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے اذان دی، اذان سنی، اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میرے آقا نے سجدے میں سر رکھا تو پتہ چلا یہ خود خدا نہیں بلکہ جھکنے والا ہے، اور عقل مند سمجھ گیا جب جھکنے والے کی شان کا یہ عالم ہے تو جس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس رب کی کیا شان ہوگی جس کی بارگاہ میں ایسا بندہ، ایسا نبی جس کی بارگاہ میں جھک رہا ہے۔ اور محدثین فرماتے ہیں نبی کو صرف خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہنا، باقی نبی پاک کی شان میں جو جملہ چاہو کہہ سکتے ہیں۔ محدثین کا یہ قول ہے۔ آج ایک بیوقوف سی جماعت کہتی ہے نبی ہماری طرح ہے۔ ارے بیوقوف، جب تو سو جائے تجھے پیچھے کا پتہ نہیں ہوتا، میرا نبی سو جائے تو معراج منایا کرتا ہے، اور جاگ جائے تو خدا سے ہم کلامی کیا کرتا ہے۔ نبی ہوا کرتے ہیں، نبیوں میں عیب نہیں ہوا کرتے، نبی معصوم ہوا کرتے ہیں۔ بہرحال آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا میلاد منانا قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کا میلاد منایا، میرے آقا نے بھی اپنا میلاد منایا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی منایا، محدثین کرام نے بھی منایا ہے۔ اب جو یہ بندے میلاد منانے اس کو شرک و بدعت کہتے ہیں نا،